الرحیم آج 10واں پارہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى آخر تک۔ شروع میں مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے رشتہ داروں کا ہوتا تھا، نیز اس میں یتیم، مسکین، مسافر مسلمانوں کا، باقی 4 حصے مجاہدین کے، یہ اس کی تقسیم ہوتی تھی۔ یہاں اصل میں 10ویں پارے کے شروع میں جنگ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے، جو 9ویں پارے کے آخر میں شروع ہو گیا تھا، اور کچھ اس کا نقشہ یہاں بھی کھینچا ہے، اور یہ اس کا منظر بھی بیان کیا ہے کہ جنگ بدر کس طرح ہوتی ہے، یعنی کون سے فوجی، کون سے مجاہدین، کون سا لشکر کس جگہ پر کھڑا تھا۔ فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں، تم مدینہ کے قریب والے سائڈ پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی جانب تھا۔ لمبا واقعہ ہے، وقت تو اس کا نہیں ہے، میں ویسے مختصر کر دیتا ہوں۔ جنگ بدر میں یہ کوئی یعنی منصوبہ کے تحت جنگ نہیں ہوئی تھی، جس کو پری پلانڈ جنگ کہتے ہیں۔ پہلے سے طے شدہ کسی منصوبے کے تحت جنگ نہیں تھی، بلکہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا تھا، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابہ کے ہمراہ روکنے کے لیے گئے تھے، تو اس نے پھر وہاں مکہ مکرمہ پیغام بھجوا دیا تھا ابو جہل کو کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو تم آ جاؤ۔ اور قافلے نے شاطر بازی سے کام لیا، وہ سمندر کے نچلے کنارے سے نکل گیا اور مسلمان اس پر حملہ نہ کر سکے۔ جب وہ قافلہ نکل گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر مشورہ کیا، جتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، چونکہ آپ باقاعدہ صحابہ کو جنگ کی نیت سے ساتھ لے کر نہیں چلے تھے، اس لیے تعداد بہت تھوڑی تھی، تو آپ نے مشورہ لیا کہ اب جنگ کرنی چاہیے یا واپس چلنا چاہیے۔ اس لیے جنگ کرنی چاہیے کہ ادھر سے ابو جہل لشکر لے کر روانہ ہو گیا تھا، یہ بھی اللہ کے نبی کو اطلاع پہنچ گئی تھی کہ وہ بڑی گج دھج سے روانہ ہو چکا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور ادھر سے قافلہ نکل چکا تھا ہاتھ سے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ مسلمانوں کی رائے یہی ہوئی کہ ہم تیار ہیں، اور ادھر سے وہ لشکر کافروں کا آ گیا، پھر میدان سج گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ مشہور واقعہ ہے، 313 کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے میدان کے اندر فتح مسلمانوں کی بڑے واضح انداز میں عطا فرمائی۔ تو اس میں ہمیں بہت سارے پیغام ملے۔ ایک تو یہ کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، جنگوں میں فتح وہ کثرت تعداد سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر یہ دکھلایا کہ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں جب فتح ہوئی تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ عدد کس کے پاس زیادہ تھا۔ بعض دفعہ مسلمانوں کے پاس تعداد کم تھی اور کافر کے پاس تعداد زیادہ تھی، لیکن مسلمان مخلص تھے، تقوی والے تھے، اللہ سے تعلق والے تھے، تو ان مسلمانوں کی برکت سے اللہ نے ان تھوڑوں کو زیادہ پر فتح عطا فرما دی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، تو یہ ہمیں درس دے دیا گیا، مسلمانوں کے ہاں اصل تعداد اور اکثریت نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں اصل تقوی اور تعلق باللہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اس پر فتح ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آخر میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی ایک جنگ ہو رہی تھی کافروں سے، تو یہ جب میدان میں پہنچے تو ان کی پہلی جنگ تھی، تو سامنے بڑی تعداد تھی اور مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، تو یہ متاثر ہوئے اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر کہ مسلمان تھوڑے ہیں، تو ساتھ والے صحابی نے کہا کہ ابو ہریرہ تم پہلی دفعہ جنگ میں آئے ہو، اس لیے ہم تو حضور کے ساتھ بدر سے شریک ہوتے چلے آ رہے ہیں، مسلمانوں کی فتح تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اللہ کی نصرت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو جنگ بدر کا یہ تذکرہ ہے۔ اب بھی وہ جگہیں محفوظ ہیں بدر میں جہاں جنگ ہوئی تھی، کچھ جگہیں ایسی ہیں حرمین میں جو تقریباً محفوظ ہیں، ان میں مکہ مکرمہ کے اندر غار حرا بالکل اصلی شکل میں قائم ہے، غار ثور بالکل اصلی شکل میں قائم ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک مس ہوا، آپ وہاں تشریف لے گئے، اور وہ جگہیں جس کو آپ کا بدن ٹچ ہوا وہ ابھی تک ویسے ہی باقی۔ خانہ کعبہ ہوئی نہیں ہے، تبدیل کر دیا گیا بعد میں، اب اللہ کے نبی کے زمانے کا تو نہیں بنا ہوا کھڑا ہوا،
صفا مروہ بھی وہی نہیں ہے، جو حجر اسود ہے یہ بھی پورا وہ نہیں ہے، کچھ وہ ہے۔ حجر اسود کا جو پتھر ہے اس میں 7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، کیونکہ وہ پولیس والے زیادہ دیر وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے، جلدی سے بوسہ دلوا کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی موقع مل جائے اسی چلتی لائن کے اندر ہی، اس میں بھی آدمی بغور دیکھ سکتا ہے۔ جب بوسے کے لیے لائن لگ جائے اس وقت بوسہ دینا چاہیے، مجمع میں جا کر تو بوسہ دینا شرعاً جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مرد عورت آپس میں ملتے ہیں اور پھر دھکم پیل ہوتی ہے، وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن جب لائن لگتی ہے جیسے عصر سے پہلے عموماً اور دوپہر کو 11-12 بجے، اس میں اگر آدمی جائے تو ایک تو بوسہ صحیح ہوتا ہے اور دوسرا آدمی دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو جب آپ اس کے قریب جائیں تو جو حجر اسود والا پتھر ہے کالا، اس میں چھوٹے چھوٹے نا ایسے تقریباً اتنے ہیں جتنا میں نشان بنائے ہوئے، اتنا یا اس سے چھوٹے، اور سب سے بڑا تقریباً اتنا ہی ہے، ایسے اندر 7 ٹکڑے فٹ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی کالے رنگ کے ہیں، پتھر بھی کالے رنگ کا ہے، لیکن بہرحال واضح محسوس ہوتے ہیں۔ یہ جو 7 ٹکڑے ہیں یہ اصلی پتھر ہیں حجر اسود کے، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوما ہے۔ اگرچہ کوئی آدمی اس پورے پتھر کو بھی چوم لے تو بھی حجر اسود کا چومنا شمار ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان 7 ٹکڑوں میں سے کسی ٹکڑے پر ہونٹ جا کر لگیں، تاکہ بعین ہی اسی جگہ پر ہونٹ لگیں جہاں اللہ کے نبی کے لگے تھے یا صحابہ کے لگے تھے، اور وہ آسانی سے ممکن ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ تو حجر اسود کسی درجے میں باقی ہے، اور حتیم کے اندر والی جگہ باقی ہے، یعنی اللہ کے نبی نے یہیں آ کر نفل پڑھے تھے، اور صفا مروہ کی جگہیں تو وہی ہیں لیکن وہ تعمیر تو باقی نہ رہی۔ البتہ جو صفا پہاڑی ہے اس پہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے چونکہ انہوں نے شیشہ لگا دیا ہے، تاہم جو پہاڑی ہے وہ اصلی ہے۔ مروہ پہاڑی کے اوپر انہوں نے کیمیکل ڈال دیا ہے، پہاڑی پھر بھی اصلی ہی ہے۔ لیکن غار ثور اور غار حرا یہ تو بالکل اوریجنل ہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ لے جائے وہاں جانے کا شوق رکھنا چاہیے، آدمی وہاں جا کر ان کی زیارت بھی کر لے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں جبل احد اصلی ہے، جبل رمات اصلی ہے، بالکل اوریجنل، یعنی یہی وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے نبی کھڑے تھے یا صحابہ کھڑے تھے اور صحابہ کے پاؤں لگے تھے، بالکل وہی جگہ ہیں۔ اسی طرح بالکل بدر بھی اصلی ہے، جنگ بدر کا جو میدان ہے، بلکہ وہ پہاڑ ابھی بھی موجود ہے جس کو جبل الملائکہ کہتے ہیں، جہاں فرشتے اترے تھے، اب بھی وہاں کے مقامی اس کو جبل الملائکہ کہتے ہیں، کہ جس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے اور پھر مدد کے لیے نیچے میدان میں آئے تھے۔ میدان بھی باقی ہے، وہ کنویں کے آثار بھی باقی ہیں جہاں کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ جو وہاں مسجد بنی ہوئی ہے مسجد العریش، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا چھپر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی تھیں۔ تو ایک تو میرے عزیز و حرمین جانے کا ذوق شوق ہونا چاہیے، پھر وہاں جا کر ان جگہوں کی زیارت بھی کر لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی ان سے وابستہ ہے، اور سیرت پڑھ کے جانی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے جو پہلو ان سے وابستہ ہیں معلوم بھی ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ جگہیں تو دیکھ رہا ہے لیکن ان کی خبر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نقشہ کھینچا ہے کہ وہ مشرکین مکہ کس طرف تھے، مسلمان کس طرف تھے، قافلہ کس طرف سے نکل کر بچ گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے نصرت الہی کے 4 اسباب بیان کیے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کب ہوتی ہے۔ نمبر 1 فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَثْبُتُوا، جب مسلمان ثابت قدم ہو جائیں اللہ مدد اتارتا ہے۔ دوسرا وَاذْكُرُوا، جو اللہ کو یاد رکھیں میدان جنگ میں، اللہ سے غفلت نہ ہو، اللہ مدد کرتا ہے۔ تیسرا لَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، متحد ہو جاؤ، اس سے اللہ مدد کرتا ہے۔ چوتھا وَاصْبِرُوا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، اس پر اللہ مدد فرماتا ہے۔ آگے پھر یہ غزوہ بدر کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنی ہمت کے بقدر فوجی طاقت اپنی سنبھال کر رکھو، جتنی طاقت فوجی رکھ سکتے ہو رکھو، اور جتنے گھوڑے پال سکتے ہو جانوروں میں سے گھوڑے اور دوسری چیزیں جن کے ذریعے سے لڑائی ہوتی ہے ان کو اپنے پاس رکھو۔ لہذا یہ جو فوجیں اپنے پاس ٹینک اور توپ اور میزائل سنبھال کے رکھتی ہیں، یہ نہ تقوی اور توکل کے خلاف ہے اور نہ کوئی بری چیز ہے، بلکہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہماری فوجوں نے جو موجودہ ہتھیار اور آلات سنبھال رکھے ہیں، یہ اس قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے کہ دشمن کے لیے آلات ہر وقت موجود ہونے چاہیے تاکہ وہ میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ ہر زمانے میں جہاد ہوتا رہا ہے، کچھ عرصہ ہوا، مدت ہوئی، مسلمان جہاد سے دور ہو گئے، اب تو جہاد کا نام لینا بھی آدمی کو ڈر میں ڈال دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں 2-4 دفعہ جہاد کا نام لوں کوئی آ ہی نہ جائے پکڑنے کے لیے،
یہ فضا بنی ہوئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کا ایک بہت بڑا حصہ جہاد میں گزرا ہے۔ آپ کبھی سیرت پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی کی کسی بھی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، غزوہ در غزوہ در غزوہ، جیسے ہی آپ مدینہ گئے ہیں غزوات شروع ہوئے، آخری سال سے پہلے تک آپ غزوات ہی کرتے رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ کافروں کے ساتھ جہاد میں لگا ہے، اس لیے قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یہاں قتال کہا ہے، جہاد بھی نہیں کہا کہ جہاد میں تو اور بہت ساری دین کی محنتیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن قتال کہتے ہیں قتل کرنے کو، اس میں تو سوائے تلوار اور بندوق سے لڑنے کی اور کوئی دین کی محنت داخل ہی نہیں ہے۔ فرمایا اے نبی آپ ایمان والوں کو قتال پر ابھاریں، ان میں جذبہ پیدا ہو کہ میں کافروں سے لڑوں اور اس میں مر جاؤں، کافروں سے لڑوں اور اس میں مر جاؤں، یہ جذبہ پیدا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی اس حال میں مرے لم یغزو ولم یحدث به نفسہ، کہ اس نے زندگی میں نہ کبھی کافروں سے جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جذبہ جہاد کبھی پیدا ہوا، فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق، یہ منافق ہو کر مرا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جذبہ دل میں یہی ہونا چاہیے کہ میں کافروں سے لڑوں گا اور جہاد کروں گا، یہ جذبہ لے کر دنیا سے چلے جانا ایمان کی موت ہے۔ اور زندگی میں کبھی جذبہ بھی پیدا نہ ہو کافر سے لڑنے کا، کافر کے ساتھ جہاد کرنے کا، یہ منافقت کی موت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی ارید ان اقتل فی سبیلک، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، کہ پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، کہ میری زندگی اس طرح گزرے کہ میں قتل ہوں، زندہ ہوں، پھر قتل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ تھا جہاد کا۔ آپ نے تو خیر جہاد میں عملی طور پر شرکت بھی کی اور جذبہ جہاد بھی رکھا، تو جذبہ جہاد دلوں میں ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ مسلمانوں کی فتوحات کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب ان کا جہاد بھی تھا۔ آگے سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ کے بارے میں یہ مسئلہ کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور پھر یہ کہ اس سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی۔ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت پچھلی سورت کا ایک حصہ ہے، یعنی جو پیچھے سورت چل رہی تھی سورۃ الانفال، یہ اس کا آخری حصہ، اس کو عربی میں تتمہ کہتے ہیں، اردو میں بقیہ حصہ کہتے ہیں، یہ اس کا بقیہ حصہ ہے، گویا کہ وہی سورت چل رہی ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اور اس سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اگر تو قرآن کی تلاوت ہی کسی آدمی نے سورۃ التوبہ سے شروع کی ہے، مثلا قرآن کھولا اور یہاں سے تلاوت شروع کی، پھر تو بسم اللہ پڑھے گا۔ اگر قرآن کی تلاوت کی ابتدا ہی سورۃ التوبہ سے کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر پڑھے گا، اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر پیچھے سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے اور درمیان میں سورۃ توبہ آگی پھر آگے بھی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا۔ یہ اس کے بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں حکم ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے۔ اس کے آگے پھر مشرکین سے متعلقہ کچھ احکامات چل رہے ہیں، پھر آگے مجاہدین کے فضائل بیان کیے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ کئی آیتیں ہیں اس کے اوپر جن میں اللہ نے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں مجاہدین کے بڑے درجے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ پھر ایک آیت ہے جو بڑی قابل غور ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں یہاں گنوائی ہیں کہ تمہارے اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ ساری چیزیں، یہ دیکھو تمہیں یہ زیادہ پسند ہیں یا اللہ رسول زیادہ پسند ہے، تمہارے دل میں زیادہ محبت کس کی ہے۔ اگر تو دل میں زیادہ محبت اللہ رسول کی ہے تو پھر یہ چیزیں نعمتیں ہیں، اگر زیادہ محبت اللہ رسول کی نہیں ہے ان چیزوں کی ہے تو پھر یہ چیزیں نعمتیں نہیں ہیں، پھر یہ عذاب ہیں، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، پھر یہ عذاب ہیں۔ اس کی میں کچھ تشریح عرض کرتا ہوں کہ آدمی کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو اگر شریعت کے مطابق استعمال کر رہا ہے تو وہ نعمت ہے، اور اگر اس کو شریعت کے مطابق استعمال نہیں کر رہا تو پھر وہ عذاب ہے۔ مثلا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے،
اگر اولاد کے اندر وہ شریعت سے دور نہیں چلا گیا، حدیث میں آتا ہے قرآن میں آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولادیں آزمائش ہیں۔ اولاد کی محبت میں پڑھ کر گناہوں میں پڑ جاتا ہے، ناجائز روزی کماتا ہے کہ بچوں کو بھی تو کھلانا ہے، اور ناجائز آمدنیاں لے کر آتا ہے، تو یہ اولاد اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر وہ مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے، فصل ہے تو عشر دیتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہی مال اس کے لیے ذریعہ عذاب ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اور وہ عہدے کی وجہ سے لوگوں کی خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں کے سامنے عاجز بن کر رہتا ہے، تکبر اکڑ نہیں رکھتا، تو پھر یہ نعمت ہے۔ اور اگر تکبر اکڑ میں آ جاتا ہے، ماتحتوں کو رسوا کرتا ہے، تو پھر یہ آدمی اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ضائع کر بیٹھا ہے، اور یہی عہدہ اس کے لیے ذریعہ عذاب ہے۔ کمبل دیا ہے اللہ نے، اگر کمبل میں پڑا ہوا کون اٹھے فجر کی نماز کے لیے تو بڑا مزہ آیا ہوا ہے، تو یہ کمبل عذاب ہے اس کے لیے، اور اگر کمبل کو چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے تو پھر یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کے لیے چلا جاتا ہے ظہر کی نماز میں، یہ اے سی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اے سی چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جاتا کہ کون باہر جائے، دھوپ ہے، تو پھر یہی اے سی اس کے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح جتنی نعمتیں ہیں سب کو دیکھتے چلے جائیں، اگر ان کا استعمال صحیح ہے تو وہ نعمت ہیں، اگر ان کا استعمال صحیح نہیں ہے تو پھر یہی چیزیں آپ کے لیے عذاب ہیں۔ آگے غزوہ حنین کا بہت مختصر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے تو آپ کو پتہ چلا کہ قبیلہ حوازن جو ہے حنین کا، اور اس کا سردار ہے مالک بن عوف، وہ 23,000 کا لشکر لے کر روانہ ہے، اور بلکہ 28,000 کا لشکر لے کر روانہ ہے، اور مسلمان اس کے نصف ہیں 14,000۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا چلتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے 10 میل دور ایک جگہ تھی حنین، وہاں جب گئے تو ان کا لشکر بھی آ گیا طائف سے، یہاں لڑائی ہوئی ہے، یہاں مسلمانوں سے یہ چوک ہوئی، بھول ہوئی، خطا ہوئی، تو کہنے لگے اذ اعجبتکم کثرتکم، کہنے لگے کہ آج تو ہم زیادہ ہیں، 14,000 ہیں، یہ کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ بدر میں 313 تھے، ان کو نیچے گرا دیا تھا، تو 14,000 کہاں نیچے گرتے ہیں؟ جب نگاہ گئی اللہ سے ہٹ کر تعداد کے اوپر، تو کیا ہوا؟ پہلے واحلے میں جب یہ داخل ہونے لگے تو ایک گھاٹی سے انہوں نے گزرنا تھا، گھاٹی سے گزر کر آگے حملہ ہونا تھا، لیکن یہ 14,000 تھے تو بڑے خوش تھے۔ بعض صحابہ کی نظر چلی گئی تھی تعداد کے اوپر، جب یہ گھاٹی سے گزرے ہیں تو وہ اوپر سے گھات لگا کر بیٹھے تھے، انہوں نے اوپر سے تیر اندازی کی تو وہیں مسلمانوں کے چھکے چھوٹ گئے اور یہ بھاگ گئے میدان سے۔ تو اللہ کے نبی جیسا بہادر تو اس تاریخ نے زمین نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ وہاں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے ارد گرد چند صحابہ تھے، آپ وہاں سے نہیں بھاگے۔ پھر آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ آواز لگاؤ کہ واپس آؤ۔ جب انہوں نے آواز لگائی، ان کی آواز کئی میل تک جاتی تھی، اللہ کی طرف سے کرامت کے طور پر تھا۔ انہوں نے آواز لگائی، مسلمانوں کو خیال آیا کہ ہم نے کیا کیا ہے، انہوں نے توبہ استغفار کی کہ یا اللہ تعداد سے ہم نہیں جیتتے، آپ کی نصرت، آپ کی حمایت اور آپ کی توفیق سے جیتتے ہیں۔ پھر واپس آئے، اب جب نظر آ گئی تھی اللہ پر، اب حملہ کیا تو فتح ہو گئی، اور بڑی شاندار فتح ہوئی، بہت زیادہ قیدی ہاتھ میں آئے، بہت زیادہ مال ہاتھ میں آیا، پورا ریوڑ ہاتھ میں آیا، جانوروں کا وہ ساتھ لائے ہوئے تھے، اور وہ قتل بھی ہوئے، الغرض مسلمانوں کو بڑی کھلی فتح ہوئی، اور فتح کر کے پھر مسلمان واپس لوٹ آئے۔ تو اس صورت نے ہمیں پیغام دیا، اس غزوے نے ہمیں پیغام دیا کہ ہم نے کبھی بھی اسباب پر نظر نہیں رکھنی، کبھی بھی اسباب پر نظر نہیں رکھنی۔ جب نظر اسباب پر چلی جاتی ہے تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے، اللہ مال دے، یہ سمجھنا ہے کہ مسائل تو اللہ سے حل ہوں گے، مال سے حل نہیں ہوں گے۔ اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، یہ نہیں کہ یہاں تو مسئلہ کوئی نہیں، چھوٹا موٹا آپریشن ہے، اللہ کی توفیق ہوگی تو شفا ملے گی، اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ پیسے بہت زیادہ ہیں، کسی چیز کی خریداری کرنی ہے، اب تو ایشو ہی کوئی نہیں، اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، چیز لینا کون سا مشکل ہے، یہ خطا ہے۔ نظر پیسوں پہ چلی گئی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ اب بھی اللہ مدد کرے گا، اللہ چاہے گا تو یہ سواری، یہ گھر، یہ پلاٹ لے سکوں گا، اللہ نہیں لے سکے گا تو اللہ نہیں چاہے گا تو پیسوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں لے سکوں گا۔ تو ہمیشہ نگاہ اللہ پر رہنی چاہیے، اسباب پر نہیں جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی اصلاح فرمائے اور ہماری نظروں کو اپنی ذات عالی پر مرکوز رکھے۔ مسئلہ
पहले मैंने थोड़ा मुख्तसर बयान किया था, आज थोड़ा सा उसको वाज़ेह अर्ज़ करना चाहता हूँ। यूँ कहना चाहिए मसले के उन्वान के तौर पर कि रोज़े में कौन सी चीज़ें जायज़ हैं और कौन सी जायज़ नहीं हैं, यानी रोज़े में कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। यूँ भी कह सकते हैं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता है। तो इसमें बाज़ लोग ऐसे मसाइल पूछते हैं कि जो मसाइल यानी उनकी नज़र में ज़्यादा मसले होते हैं कि इससे रोज़ा टूटेगा नहीं टूटेगा, इससे भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इससे भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। दरअसल ये सारी चीज़ें एक फार्मूले के तहत हैं, एक उसूल के तहत हैं। अगर वो उसूल और फार्मूला हमें मालूम हो जाए, फिर आप ख़ुद भी लोगों को मसला बता सकते हैं कि रोज़े के दौरान क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मतलब आम तौर पर पूछते हैं कि नाखून काट सकते हैं, नहीं काट सकते रोज़े में, मेहंदी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, इसी तरह पेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सर पे तेल लगा सकते हैं या तेल नहीं लगा सकते, ड्रिप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, अगर बत्ती है वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, दवाई लेते हैं, भाप लेते हैं, वो अंदर ले जाते हैं, वो दवाई भाप वाली ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 20 मसाइल आदमी के जहन में आते हैं जो पूछता है। इस सब के पीछे एक ही नुक्ता है, एक टोटका समझ लें, हमारी सादी ज़ुबान में एक टोटका है। अगर वो मालूम हो जाए तो फिर ये सारे मसले ख़ुद भी लोगों को बता सकते हैं। वो ये कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल इफ्तारु मिम्मा दखल वलैसा मिम्मा खरजा, बस ये टोटका है। रोज़े में वो तमाम चीज़ें नाजायज़ हैं और उनसे रोज़ा टूट जाता है जिनको आप कुदरती रास्तों से अंदर ले जाते हैं। बस कुदरती रास्ते नाक है, मुँह है और मक़अद का रास्ता है, ये हमारे कुदरती रास्ते हैं। इन रास्तों से अगर आप कोई चीज़ अंदर ले गए हैं तो ये ले जाना नाजायज़ भी है और इससे रोज़ा टूट भी जाता है। इसके अलावा किसी रास्ते से आप कोई चीज़ अंदर ले गए हैं तो ये नाजायज़ भी नहीं है और रोज़ा भी नहीं टूटता। देखें, इस रास्ते से आदमी खाना पीना लेता है, आपने खाना पीना किया, अंदर ले गया तो रोज़ा टूट गया। नाक से आपने दवाई ली, वो दवाई नाक से अंदर जाकर फिर हलक में उतर आती है तो फिर रोज़ा टूट गया है। मक़द के रास्ते से कुछ चीज़ अंदर दाखिल की है तो फिर रोज़ा वो टूट गया है। अगर इसके अलावा आपने कुछ और किया है तो वो रोज़ा नहीं टूटता। खाने पीने की चीज़ों के लिहाज से अर्ज़ कर रहा हूँ। अब देखें, एक आदमी नाखून काटता है, नाखून काटने से तो कोई चीज़ अंदर नहीं जा रही ना, लिहाजा नाखून काटना ठीक है बिल्कुल। एक आदमी सर पे तेल लगाता है, तेल लगाने से तो कोई चीज़ अंदर नहीं जा रही। वो जो रगड़ा देने से तेल अंदर जाते हुए महसूस होता है वो हमारा कुदरती रास्ता नहीं है, वो तो छोटे छोटे मसाम से अंदर जाता हुआ महसूस होता है। तो लिहाजा आप सर पे तेल लगा सकते हैं। मेहंदी तो वैसे ही सर के बालों के ऊपर लगाते हैं, वो तो सर में जाती नहीं है, लिहाजा मेहंदी लगा सकते हैं। आप इस तरह से खुद देखते जाएं कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन से नहीं टूटता। तो जिन चीज़ों का ताल्लुक ऐसा है कि आप इन रास्तों से कुछ चीज़ अंदर लेकर जा रहे हैं तो रोज़ा टूट रहा है और वो करने जायज़ नहीं है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको चूँकि आप अंदर लेकर नहीं जा रहे, लिहाजा रोज़ा नहीं टूट रहा। और ड्रिप और इंजेक्शन से चूँकि आप कुदरती रास्ते से चीज़ अंदर लेकर नहीं जा रहे बल्कि इधर रख के लिए ज़रिए से लेके जा रहे हैं और ये कुदरती रास्ता नहीं है, जैसे मैंने अर्ज़ किया मुँह है, नाक है, मक़अद है, लिहाजा ड्रिप इंजेक्शन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो पानी नाक के अंदर लेकर जा रहे हैं, अगर कोई दवाई अंदर ले गए हैं, भाप अंदर ले गए हैं और भाप में दवाई डाली हो तो भी, दवाई ना डाली हो तो भी, अगर तो दवाई डाली हो फिर तो आप कोई चीज़ अंदर ले गए, और अगर दवाई नहीं डाली हुई तो भाप जब अंदर ले जाते हैं तो ऊपर सर पे कपड़ा डालते हैं तो पानी के बुखारात वो हमारे अंदर चले जाते हैं। पानी के बुखारात के अंदर जाने की वजह से वो रोज़ा टूट जाता है। तो ये एक मोटा सा उसूल है, टोटका है पहचानने का कि रोज़े में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सुरमा लगा सकते हैं, कान में दवाई डाल सकते हैं, इसलिए कि मैंने पहले अर्ज़ किया था सुरमा इसलिए लगा सकते हैं कि अंदर कोई बड़ा रास्ता नहीं है नीचे जाने का, एक पतली सी डक्ट है, नाली सी, वो मसाम की तरह शुमार होती है, इसलिए उसको शरीयत कल अदम शुमार करती है। कान के आगे तो वैसे ही रास्ता बंद है, 3 हड्डियाँ हैं, फिर जाके बिल्कुल बंद हो जाता है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कान में दवाई भी डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों के ज़रिए से हम बड़ा आसानी पहचान सकते हैं कि कौन से काम रोज़े में जायज़ हैं और कौन से नहीं हैं। अल्लाह ताला शरीयत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।